أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے فقہ القلوب میں پیج 784 سے فقہ الذکر، اللہ کا ذکر کرنے کا علم اور فقہ. اور ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اور کیسا یاد کرو؟ بہت زیادہ یاد کرو. جس طرح ہم اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا او اشد ذکرہ، اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ، اور اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی اس کی پاکی بیان کرو. بکرتم و اصیلا، صبح اور شام، یعنی خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے ہیں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. یعنی دلوں کو چین، سکون، راحت، آرام مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل اللہ کا ذکر نہ کرے. ذکر دلوں کی غذا ہے. ذکر اللہ عز وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الاجساد لها قبورا. اللہ کا ذکر دلوں کی غذا یا خوراک ہے، ایسی خوراک کہ اگر یہ دلوں سے علیحدہ ہو جائے، دل کو یہ خوراک نہ ملے تو جسم دلوں کے قبرستان بن جاتے ہیں. یعنی ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کا جسم قبر ہے اور دل اس کے اندر مردہ ہے، دفن ہے. وفی کل جارحۃ من جوارح الانسان عبودیۃ مؤقتۃ، اور انسان کے اعضاء میں سے ہر عضو میں اللہ کی ایک اطاعت عبادت ہے
جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، یعنی ساری عبادتوں کا وقت مقرر ہے، الصلاۃ والصیام والحج، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ زکوٰۃ کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس کا یہاں مینشن نہیں۔ والذکر عبودیت القلب واللسان، جبکہ ذکر دل اور زبان کی وہ عبادت اور اطاعت ہے، وہی غیر موقتۃ، جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی دل کی عبادت کا وقت مقرر نہیں ہے، یعنی ذکر کا وقت مقرر نہیں۔ والذکر جلاء القلوب وثقالها ودواؤها، اور ذکر دلوں کی چمک اور صفائی ہے اور ان کی دوائی ہے، یعنی علاج ہے۔ وَبِهِ يَزُولُ الْوَقْرُ عَنِ الْآذَانِ، اور اس سے کانوں کا بوجھ زائل ہو جاتا ہے۔ وَالْبُكْمُ عَنِ الْأَلْسُنِ، اور زبانوں سے گنگا پن دور ہو جاتا ہے۔ وَتَنْقَشْعُ الظُّلْمَةُ عَنِ الْأَبْصَارِ، اور آنکھوں سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ یعنی ذکر جو ہے نہ صرف یہ کہ دلوں کو چمکاتا ہے بلکہ کانوں کے بوجھ بھی ہٹاتا ہے اور زبانوں کا گنگا پن بھی دور کرتا ہے اور آنکھوں سے اندھیرا بھی دور ہوتا ہے، یعنی اس سے انسان کے یہ سارے آرگنز بہتر طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ زین اللہ بہ السنۃ الذاکرین، اس ذکر کے ساتھ اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لوگوں کی زبانوں کو مزین کیا ہے، یعنی ذکر زبان کی زینت بھی ہے۔ کما زین بالنور ابصار الناظرین، جیسے دیکھنے والوں کی نگاہوں کو نور کے ساتھ مزین کیا ہے۔ فاللسان الغافل کالعین العمیاء، تو ذکر سے غافل ہونے والی زبان ایسے ہے جیسے اندھی آنکھ۔ والاذن الصماء، اور بہرا کان۔ والید الشلاء، اور بے حس و حرکت ہاتھ۔ والذکر هو باب اللہ الاعظم المفتوح بینہ وبین عبادہ ما لم یغلقہ العبد بغفلتہ، اور ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ سب سے بڑا دروازہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہر وقت کھلا ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہ کھلا ہے۔ ما لم یغلقہ العبد بغفلتہ، جب تک کہ بندہ اپنی غفلت سے اس دروازے کو خود ہی بند نہ کر دے، یعنی غافل ہے، ذکر نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ختم ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ اس نے بند کیا ہوا ہے۔ وَبِالذِّكْرِ يَسْرَعُ الْعَبْدُ الشَّيْطَانَ، اور ذکر کے ذریعے سے ہی بندہ شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وَهُوَ رُوحُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور یہ نیک اعمال کی روح ہے، یعنی نیک اعمال جتنے بھی کرتے رہیں ان میں روح تبھی پڑتی ہے جب ساتھ اللہ کی یاد ہو۔ فَإِذَا خَلَا الْعَمَلُ عَنِ الذِّكْرِ كَانَ كَالْجَسَدِ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ، لیکن جب عمل ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ اس جسم جیسا ہو جاتا ہے جس میں روح نہ ہو، یعنی بے روح ہو جاتا ہے۔ یعنی اعمال صالحہ بے روح ہو جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ وقد امر اللہ عز وجل بذکرہ ونہا عن ضدہ من الغفلة والنسیان کما قال سبحانہ، اور اللہ عز وجل نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے اور ذکر کے الٹ یعنی بھول جانے کو، غفلت اور فراموشی کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالی، مائک واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر اپنے رب کا ذکر کیجیے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ اب یہاں ذکر کا وقت بتایا گیا
خاص طور پر جب سورج نکل رہا ہو، یعنی دن چڑھ رہا ہو، اور جب دن ڈھل رہا ہو، یعنی اس وقت انسان کی فیلنگ لا محالہ تبدیل ہوتی ہے، تو اس وقت اپنے رب کو یاد کریں۔ اور طریقہ بتایا کہ عاجزی کے ساتھ کرو، چلا چلا کے نہیں کرو، اور خوف کے ساتھ کہ اللہ کی بات کر رہے ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہیں، اور آواز بلند کیے بغیر، یعنی شور مچا کے نہیں، یعنی آہستہ آواز میں۔ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، زور زور سے خوب، یعنی چلا چلا کر بعض اوقات کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی شکل میں پڑھتے ہیں جیسے کوئی ایک ترانہ پڑھ رہے ہوں، جس میں کوئی خشیت نہیں ہوتی، صرف نفس کی ایک لذت ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی بعض لوگ دین کو دلچسپ بنانے کے لیے یا دین کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جو سنت سے ثابت نہیں، بلکہ کمپلیٹلی قرآن کی تعلیم کے اپوزٹ ہیں۔ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں ان کے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نفس بھی بھلوا دیتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر اللہ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ انسان کو اللہ نے سارے جانوروں پر کس چیز کی وجہ سے فوقیت دی ہے؟ عقل کی وجہ سے۔ بھینس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، چیتے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ تیز ہوتی ہیں، زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ صرف اپنا شکار دیکھتا ہے، صرف مطلب کی چیز دیکھتا ہے۔ اس نے اپنی ساری انرجی اور طاقت کہاں لگائی ہوئی ہے؟ شکار پر، اور اس کے لیے اپنی بس اتنی سی عقل استعمال کر لیتا ہے جس سے اس کا شکار ہو جائے، اور باقی وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں، سو کے وقت گزارتا ہے، گھوم پھر کے گزارتا ہے، بس اس کو صرف کھانے کی تلاش ہے۔ اسی طرح باقی مخلوقات کو بعض قوتیں ہم سے زیادہ ملی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کی زبان ہوتی ہے نا، منہ میں نکالتے ہیں، بعض لوگ زبان کھاتے بھی ہیں، تو لیکن وہ کیا بولتا ہے اس زبان سے؟ تو میں تو کبھی ان آرگنز کو دیکھتی ہوں نا، جو کبھی میٹ شاپ میں یا پھر عید قربانی کے موقع پر جب یہ سامنے آتے ہیں تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں پوری آنکھیں ہیں، دماغ بھی خوب ہے، دماغ کھاتے ہیں لوگ، جو کیا مغز کہتے ہیں اس کو، جی، اور زبان بھی ہے، کان بھی ہیں، کان ہم سے زیادہ لمبے ہیں، دل بھی ہے، لیکن کیا نہیں ڈالا اللہ نے ان میں۔ سوچنے کی بات ہے نا، سارے آرگنز ہیں لیکن اللہ نے اندر عقل نہیں ڈالی، سمجھ نہیں ڈالی۔ تو جب انسان اس عقل کو استعمال نہیں کرتا تو وہ حیوانوں کی سطح پہ جیتا ہے، اور حیوان جو ہیں، اینیملز جو ہیں، وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس دنیا میں جیتے ہیں صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ نے جو عقل سمجھ دی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہوئے غفلت سے نکلنا چاہیے۔ غفلت کی جو سٹیٹ ہے وہ ورسٹ سٹیٹ ہے، کہ انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ خود کون ہے، کیوں آیا ہے اس دنیا میں، کیا کرنا ہے اس نے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کا حق کیا ہے،
اور مجھے کیا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں. تو آپ سوچئے کہ کس قدر انسان غفلت میں ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. تو ذکر جو ہے انسان کو اس سٹیٹ سے باہر نکال لیتا ہے، غفلت سے باہر نکالتا ہے. اس کے عقل اور شعور کے استعمال کا طریقہ اس کو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی عقل اور شعور کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. فالذکر هو التخلص من الغفلۃ والنسیان، تو ذکر غفلت اور نسیان سے خلاصی کا نام ہے. والفرق بین الغفلۃ والنسیان، اور غفلت اور نسیان کے درمیان فرق یہ ہے ان الغفلۃ ترک باختیار الغافل، کہ غفلت غافل کا اپنے اختیار سے کسی چیز کو ترک کرنا ہے. والنسیان ترک بغیر اختیارہ، اور نسیان یعنی بھول چوک کسی کام کا اختیار کے بغیر ترک کر دینا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان بھول جاتا ہے. یعنی نسیان پر اختیار کوئی نہیں، کسی بھی وقت آپ کوئی چیز بھول سکتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ بھولنے والوں میں سے نہ ہوں، کیونکہ بھولنے پر اختیار نہیں ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن غفلت تو اختیاری فعل ہے، ہم اپنی چوائس کے ساتھ ایک کام کریں یا اس کو نہ کریں، بھلا دیں. فَلَمْ يَقُلْ وَلَا تَكُن مِّنَ النَّاسِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ جو بھول جاتے ہیں. لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَدْخُلُ تحت التکلیف فَلَا يُنْهَى عَنْهُ، کیونکہ بھول جانے پر بندے کو قدرت نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس سے منع نہیں کیا جاتا. وَالذِّكْرُ مِنْ حَيْثُ مَا يُذْكَرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع، اور جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس لحاظ سے ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ذکر اللہ و اسمائہ و صفاتہ و معانیہا و ثناء علی اللہ بہا و توحید اللہ بہا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے اسماء و صفات اور معنی کا ذکر کرنا، یعنی ان اسماء کے اللہ کی تعریف ذکر کرنا اور اللہ کی توحید ذکر کرنا، اللہ کی وننس کو بیان کرنا. وذکر الامر والنہی، اور اللہ کے حکم اور نہیں کو یاد کرنا، یہ بھی ذکر کی قسم ہے. والحلال والحرام، حلال حرام کا بیان. وذکر الآلاء والنعماء والاحسان، اور اللہ کی نعمتوں اور احسان کو یاد کرنا. تو ذکر کی پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اس کے اسماء و صفات کو یاد کرنا، اس کی توحید کا ذکر کرنا، اس کے احکام اور نہیں کا یاد کرنا، حلال حرام کا ذکر کرنا، نعمتوں اور احسانات کا ذکر کرنا. یہ بھی ذکر کی قسم ہے. وذکر اللہ تبارک و تعالی تارۃ، وذکر اللہ تبارک و تعالی تارۃ، یہاں واو نہیں ہونی چاہیے، تارۃ یکون بالقلب واللسان وہو اعلی الدرجات، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کبھی دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے اور یہ ذکر کا سب سے بلند درجہ ہے. وتارۃ یکون بالقلب وحدہ وہو فی الدرجۃ الثانیہ، اور کبھی ذکر صرف دل سے ہوتا ہے اور یہ ذکر کا دوسرا درجہ ہے. وتارۃ یکون باللسان المجرد وہو فی الدرجۃ الثالثۃ، اور کبھی اکیلی زبان سے ذکر ہوتا ہے اور یہ 3rd کلاس ذکر ہے، یعنی تیسرے درجے کا ذکر ہے. یعنی دل اور زبان دونوں اعلیٰ درجہ ہے، صرف دل درمیانہ ہے اور صرف زبان کمتر درجہ ہے، اور ہمارا ذکر عام طور پر صرف زبان سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. وذکر العبد لربہ محفوف بذکرین من ربہ لہ، اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا لپٹا ہوا، محفوف حفت ہوتا ہے نا، لپٹا ہوا، رب کی طرف سے بندے کے 2 ذکروں کے ساتھ.
یعنی بندہ جو ذکر کرتا ہے اس کے دو طرف رب کا ذکر ہے، رب بندے کا ذکر کرتا ہے، بندہ ایک ذکر کرتا ہے، رب دو کرتا ہے، یعنی اللہ اس کا ذکر دو دفعہ کرتا ہے۔ ذکر قبلہ بھی صار العبد ذاکرا لہ، ایک ذکر اللہ بندے کے ذکر کرنے سے پہلے کرتا ہے، یعنی اللہ بندے کو یاد کرتا ہے اور اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، ذکر قبلہ بھی صار العبد ذاکرا لہ، جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ وَذِكْرٌ بَعْدَهُ بِهِ، اور ایک اس ذکر کے بعد ذکر ہوتا ہے، صار العبد مذکورا، وہاں بندہ مذکور یعنی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس میں بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ جب بندہ ذکر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، اگر وہ تنہائی میں کرتا ہے تو تنہائی میں، اگر مجلس میں کرتا ہے تو مجلس میں۔ بالذکر علی ثلاث درجات، اور ذکر کے 3 درجات ہیں۔ الدرجۃ الاولی، پہلا درجہ، الذکر الظاہر ثناء او دعاء او رعایۃ، والمراد بالظاہر ما تواطأ علیہ القلب واللسان، ظاہری ذکر ہے جو اللہ کی ثنا کرنے یا اس سے دعا مانگنے یا اس سے کوئی رعایت طلب کرنے کے لیے ہو۔ ظاہری ذکر سے مراد جس میں دل اور زبان متحد ہوں، یعنی یہ ظاہری ذکر ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتا ہے، سبحان اللہ، تسبیح پڑھتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، یا دعا مانگتا ہے، یا کوئی اپنی حاجت مانگتا ہے، تو اس میں دل اور زبان کا متحد ہونا ضروری ہے۔ فذکر الثناء نحو، تو تعریف والا ذکر یوں ہے جیسے، پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ وذکر الدعاء، اور اللہ سے دعا مانگنے کا ذکر یوں ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وہ دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وذکر الرعایہ ما یستعمل لتقویۃ الحضور مع اللہ، اور حفاظت اور رعایت کا ذکر کہ جس کو اللہ کے ساتھ حاضر ہونے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وفیہ رعایت لمصلحۃ القلب، اور اس میں دل کی مصلحت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ وانسہ باللہ، اور اللہ کے ساتھ دل کو مانوس کرنا۔ وثقتہ بہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یقین رکھنا۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب انہوں نے کیا بیان کیے، ذکر کے کچھ درجات، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے، جس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ظاہری ذکر، جس میں اللہ کی ثنا کی جاتی ہے
یا دعا مانگی جاتی ہے. پھر ذکر دعا جس میں دعا مانگی جاتی ہے، اور ذکر رعایا جس میں اللہ سے اپنی کوئی ضرورت مانگی جاتی ہے. کس کو؟ ذکر و رعایا کا مطلب ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے نا، تکلیف میں ہوتا ہے یا تو اس کا ایک خاص کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے، یعنی پھر دل کی حضوری کے ساتھ انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے. اب مثلاً اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ جو یا اللہ آپ نے کہا ہے نا، یہ دل کی حضوری کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ سے بہت محبت ہوتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں. ہاں، یعنی دل کی حاضری اور دل کا، یعنی دل کے احساسات کا شامل ہونا کہہ لیں. فَيَشْعُرُ قَلْبُ الْعَبْدِ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا. تو اب آپ دیکھیں نا، تو دل محسوس کرتا ہے، جب دل حاضر ہوتا ہے تو دل محسوس کرتا ہے، بندے کا دل محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَأَنَّهُ يَرَانَا وَأَنَّهُ يَسْمَعُنَا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے. یعنی بعض اوقات آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، چاہے زبان آپ کی نہیں بھی ہل رہی ہوتی، لیکن آپ کے احساسات بڑے شدید ہوتے ہیں. آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور آپ اللہ، یعنی کچھ کہہ نہیں رہے، لیکن یہ کہ اللہ سے ایک دل ہی دل میں کچھ مناجات کر رہے ہیں. جی ہاں، یعنی جذبات کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ آپ کے بارے میں ایسی غلط بات کرتے ہیں تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. الدرج فیتولد من ذلک الحیاء من اللہ. اس سے اللہ کی ذات سے بندے کے دل میں حیا پیدا ہوتا ہے. والاقبال علی طاعتہ، اور انسان اللہ کی اطاعت پر متوجہ ہوتا ہے. والبعد عن معصیتہ، اور اس کی نافرمانی سے دور ہو جاتا ہے. ودوام ذکرہ وشکرہ، اور ہمیشہ اس کا ذکر اور شکر ادا کرنے میں لگا رہتا ہے. یعنی ایک چونکہ اس میں خاص دل کا تعلق بنتا ہے نا، تو اس وجہ سے. الدرجۃ الثانیہ، دوسرا درجہ، الذکر الخفی، پوشیدہ ذکر. وہو الذکر بمجرد القلب، اور یہ ذکر صرف دل کے ساتھ ہوتا ہے. بما یارد لہ من الواردات، جو اس پر مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں. کبھی آپ خوش ہیں تو اور طرح ذکر کریں گے، شکر ادا کریں گے. کبھی آپ ناراض ہیں، غصے میں ہیں کسی سے، تو اس وقت ذکر کریں گے بھی تو اور طرح کریں گے. کیفیات بھی بدل جاتی ہیں. جی. وَيَكُونُ بِالتَّخَلُّصِ مِنَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ، تو یہ غفلت اور نسیان سے خلاصی کا باعث بنتا ہے. والحجب الحائلۃ بین القلب والرب سبحانہ، اور جو بندے کے دل اور اس کے رب سبحانہ کے درمیان پردے حائل ہوتے ہیں. وملازمۃ الحضور مع المذکور سبحانہ، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا وہ ذکر کر رہا ہے ان کی بارگاہ میں حاضر قلب ہو. ومشاہدۃ القلب لہ حتی کأنہ یراہ، اور دل سے اللہ کا مشاہدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَلُزُومُ الْقَلْبِ لِذِكْرِ رَبِّهِ، اور دل اپنے رب کے ذکر کے لیے لازم ہو جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے مسلسل کرتا رہے. تملقاً تارتاً، کبھی خوش آمد کرنے کے لیے. وتضرعاً تارتاً، کبھی عاجزی کرنے کے لیے. وثناءً تارتاً، اور کبھی تعریف کرتے ہوئے. وتعظیماً تارتاً، اور کبھی اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے. ومحبتاً تارتاً، اور کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے. وغیر ذالک، اس کے علاوہ، من انواع المناجات بالسر والقلب، دیگر سرگوشیوں کی بھی اقسام جو
آہستہ سے اور دل سے کی جاتی ہیں. وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُحِبٍّ وَحَبِيبِهِ. یہی حال ہوتا ہے ہر محب اور اس کے محبوب کا. ہر محبت کرنے والا اس کیفیت سے گزرتا ہے. کس کیفیت سے؟ یہ جو اوپر بیان ہوئی ہیں کہ اس کے اندر فیزز آتے ہیں، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح. تارتن کبھی، کبھی سم ٹائم، تارتن اخرى. وہ کیا ہے آیت؟ ایک آیت میں بھی نہیں آتا یہ تارتن اخرى. اچھا، تیسرا پڑھنے سے پہلے، تیسرا درجہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریفلیکشن لے لیتے ہیں آن لائن سے بھی اور آپ سے بھی. جی، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا آن لائن؟ جی آپ بولیے پہلے. ان کو باری نہیں ملی تھی، ان کوئی سے بات نہیں، اچھا ہو جائے جی گا. استاذہ جی 2-3 الفاظ ذرا نئے سے لگ رہے تھے. یہ محفوف محفوف، حفت وہ آتا نا، حفت الجنت بالمکارہ، گھیری ہوئی ہے جنت، گھیرا ہوا ہونا. محفوف تواتا علیہ القلب واللسان، یعنی اس پہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. موتا توا یعنی کسی چیز کو روننے کے معنی میں آتا ہے، اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے. جی. اور ایک تیسرا یہ تملقن تارتن، جی، تملقن، تملقن تملق ہوتا ہے خوش آمد کرنا، کسی کی خوش آمد کرنا. جی ہاں، جزاک اللہ خیرا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی ایک اور بار. جی شازیہ نواز آپ بات کیجیے. جی استاذہ، میں ذکر کے بارے میں جب سن رہی تھی تو ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی. شفا کی دعاؤں میں بھی کافی بات ہوئی پازیٹیو ٹاک کی نا. تو بعض اوقات استاذہ ایسے بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا بات کریں، یعنی بہت سارے ایموشنز بھی اوور ویلم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر انسان کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے اور اللہ کا ذکر وہ شروع کر دے، آئی تھنک یہ سب سے بہترین پازیٹیو ٹاک ہے. بالکل، واقعی ایسی کیفیت انسان پہ کبھی آتی ہے کہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہا ہوتا، اوور ویلمڈ ہوتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. بہت سارے تھاٹس اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز گڈمڈ ہو رہی ہوتی ہے. چیزیں جیسے ہوتا ہے نا، دھاگے الجھ جاتے ہیں تو ان کو سلجھانے میں مشکل پیش آتی ہے، تو انسان تھک جاتا ہے، رکھ دیتا ہے. تو ایسے ہی انسان کی زندگی میں بعض لمحات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ سب چھوڑ کے ریلیکس ہو، ذکر کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تھاٹس دینا شروع کر دے گا کہ آپ اٹھ کے کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جی ہما سمی. جی سبحان اللہ. استاذہ جی اسی چیز کو میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی جو آپ آخر میں بیان کر رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہماری آن لائن کلاس کی ایک جھلک نظر آ رہی تھی کہ ہم کلاس آن لائن جب لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں. جب دعائیں آتی ہیں تو ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں، جب کوئی اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی وہ کیفیت بھی بیان کرتے ہیں. یہ جو چیز تھی نا کہ اللہ کی یاد، ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کی اطاعت پر شوق دلاتا ہے. یہ جو بھی آخری بات ہم کر رہے تھے نا، یہ بہت زبردست تھی. اور اللہ کی یاد اور ذکر جو ہے وہ ہمیں نافرمانی سے بچاتا ہے اور اس کی اس نیکی پر استقامت بھی ہمیں دیتا ہے. اور ساتھ یہ جو آیت تھی نا ابھی آپ تارۃ اخری، تو ابھی ایک شاسی نے بتائی ہے سورۃ الاسراء میں بھی آیت آتی ہے، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، وہاں پر بھی آیت اس طرح آتی ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. مونا شاہکار. استاد جی یہاں پہ جو ذکر کی بات ہو رہی ہے نا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ذکر جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان جو ہے نا ایک ان سین پوری ورلڈ ہے.
کل بھی جیسے آپ وہاں گیدرنگ میں دعا کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری نظر آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، ہماری عبادت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمارے صالح بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور سارے ہمارے ایکشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو روح کتنی ہے وہ صرف اللہ اور اس بندے کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارا ہر عمل جو لوگوں کے لیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بیکار ہو جائے گا اگر اس کے اندر اللہ کی یاد صحیح معنوں میں نہیں ہوگی، اگر وہ کنیکشن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ واقعی ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے صحیح معنوں میں۔ جزاک اللہ خیر۔ رابعہ حیات، اتنے میں رفت قیوم بات کر لیں جب تک رابعہ کا مائک کھلتا۔ جی رابعہ بولیں۔ جی استاذہ جی، میں نے آج یہ سیکھا جس آیت میں آئے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بھی ذکر کی کہ سمے کبھی کوئی پریشان ہو یا ہم خود ہی پریشان ہو اور کوئی اللہ تعالیٰ سے اچھا انسان گمان کرے کہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی معیت کو انسان محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو کہ وہ ضرور مدد کرے گا اور وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بالکل، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے، یعنی کسی کی دل جوئی کرنا اور کسی کی ہمت بندھانا، کسی کو نصیحت کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی جو قسمیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اینی نعیم۔ ساتھی آج ہم پڑھے تھے یہ جو تلاوت تھی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28، سبحان اللہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے تھے کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فقہ القلوب، سبحان اللہ، اسی ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ ہمیں ملا آج، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ دوسری چیز اس آیت میں جو کہی گئی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی اس کی اطاعت بھی نہیں کرنی جس کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی اللہ کے ذکر سے جس کا دل غافل ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم کمپنی یعنی اپنی چوز کریں کہ ایسی کمپنی میں نہ بیٹھیں۔ بالکل، اور جی جزاک اللہ خیرا، شکریہ۔ رفت قیوم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد جی، جی بولیے۔ میں نا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اکثر نا میرے اندر سے نا عجیب سی ایک خوشی سے نکلنے لگ جاتی ہے، تو اس وقت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے یہ کیسی خوشی کی لہر اٹھ رہی ہے نا اندر سے۔ تو جب یہ لہریں میرے اندر سے اٹھتی ہیں نا، جب مجھے اندر سے ایسی فیلنگز آتی ہیں، تو اس وقت بے اختیار بس میرے اندر سے نا کچھ دعائیں جاری ہو جاتی ہیں، اور میں تو جب کبھی بھی دعا مانگنے لگوں نا، تو میں زبان سے جب بھی دعا مانگنے لگتی ہوں نا، تو مجھے دعائیں بھول جاتی ہیں، مجھے دعائیں یاد ہی نہیں رہتی ہیں، اور بس میں جب خاموش دعا مانگتی ہوں تو مجھ سے وہی دعائیں مجھ سے مانگی جاتی ہیں، الحمدللہ، اور پھر دعاؤں کا سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، جب کبھی کسی محفل میں جاتی ہوں نا، ویسے جب مجھے کوئی بلاتا ہے تو مجھے 2-4 جگہوں پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے دعا مانگنے کا نا، مجھ سے دعا مانگی نہیں گئی، میں ایسا کہتی ہوں کہ مجھ سے زبان سے دعا مانگی ہی نہیں جاتی۔ الحمدللہ، تو بس خاموش دعا یہ جو مانگتی ابھی ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو اللہ تعالیٰ توفیق جو بندے کو دیتا ہے، وہ توفیق سے ہی لہریں اٹھتی ہیں اور پھر دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس توفیق دے۔ نبیلہ نذیر۔ جی استاذہ جی، میں یہ سوچی تھی کہ جیسے کھانا جو ہے وہ جسم کی غذا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم مقرر وقت پر کھائیں تو پھر ہمیں یعنی ایک ہیلتھی انسان مقرر وقت پر کھاتا ہے، لیکن ہم نان سٹاپ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈال لیا، کبھی کچھ ڈال لیا، کبھی کچھ کھا لیا، اس میں احتیاط نہیں کرتے تو بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ذکر جو ہے وہ دل کی غذا ہے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری دل کو اس میں تقویت دیکھیے، ملے گی۔ اگر آپ نے یہ پڑھا ہو نا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عبادات کے جو ہے نا وقت مقرر ہے، اور ان کے اندر بھی ذکر موجود ہے، وہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت پھر مقرر نہیں، یعنی عام ذکر جو ہے عمومی۔ ٹھیک ہے جی۔ فریحہ میلا۔
استاد جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر امت کے اوپر کتنا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں ذکر کی توفیق دے دی، اور اس سے یعنی اگر آپ ویسے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تو آپ کے کتنے گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے جنت میں درخت بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ دعائیں بتائی ہیں کسی سچویشن میں سے نکلنے کی۔ اب میں آج ہی جیسے میں سوچ رہی تھی کہ میرے کوئی چیز جو ہے نا، میں کوئی ڈگری تلاش کر رہی تھی، وہ میں نے کہیں بھیجنی تھی اور وہ میں دیکھ رہی تھی اور ایک بیچ میں سے مجھے مل نہیں رہی تھی، اور میں اس وقت سخت پریشان بھی ہو گئی۔ میں انہ علی رجعہ لقادر میں پڑھتی چلی جا رہی تھی اور تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ وہیں سے مل گئی جہاں پہلے میں ڈھونڈ چکی ہوئی تھی۔ تو اگر اب میں وہ دعا نہ بھی پڑھتی تو وہ تو پھر پروبیبلی مجھے مل ہی جانی تھی کہ جہاں میں نے وہ رکھی ہوئی تھی، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو دل کو ایک حوصلہ دے دیتے ہیں کہ مل جائے گی، تو ذکر ہمیں دنیاوی طور پر جو ہمارا ڈسٹریس ہوتا ہے اس میں سے بھی نکالنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ بالکل، کام تو اپنے وقت پر ہی ہونا ہے، لیکن وہ وقت اللہ کی یاد میں استعمال ہو جائے بجائے صرف پریشان ہونے کے، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ عصمت؟ جی استاذہ جی، میں ابھی یہ سن رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کی میں نے ایک دفعہ کتاب پڑھی تو انہوں نے ذکر کے لیے ایک شعر لکھا ہوا تھا، تو مجھے اس کے بعد جب بھی ذکر کرتی ہوں تو وہ اکثر یاد آتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ گفتگو کسی سے ہو دھیان تیرا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی یاد رہے ہر وقت کہ بس دھیان ادھر ہی جاتا رہے، بالکل، اتنا ذکر یعنی ہونا انسان چاہیے۔ ظاہر میں کوئی بھی کام کرتا رہے لیکن دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور ڈاکٹر فردوس روحی؟ جی استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا نا وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، تو اس کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی، سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق بھی جیسے مجھے یاد آ رہی تھی کہ المفردون جو ہیں وہ سبقت لے گئے، اور کوئی بھی عبادت جو کی جائے گی جیسے کوئی نماز ہے یا روزہ ہے، جہاد ہے، کچھ بھی ہے، اس میں سب سے زیادہ اجر اس کا ہوگا جس میں ذکر اس میں زیادہ کیا ہو۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ آپ چلتے ہیں الدرجۃ الثالثۃ الذکر الحقیقی، تیسرا درجہ جو ہے وہ حقیقی ذکر کا ہے، یعنی الذکر الحقیقی، حقیقی ذکر ہے، وَهُوَ شہود ذکر الحق سبحانہ ایاک، اور وہ کیا ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا ذکر کرتا ہے جب تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ فذکر اللہ لعبدہ هو الذکر الحقیقی، تو اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا ذکر حقیقی ہے۔ حیث ذکرہ فی من اختصہ وأہلہ للقرب منہ، جب اس طرح کہ اللہ اپنے بندے کا ان بندوں میں ذکر کرتا ہے جو اس کے خاص مقربین ہیں، جن کو اس نے خاص کیا اور انہیں اپنے قرب کا اہل قرار دیا ہے۔ اہلہ للقرب منہ ولذکرہ فجعلہ ذاکرا لہ، تو اپنے بندے کو یاد کرنے کے لیے ہی اللہ اس کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کمال کیا جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ اسی نے توفیق دی، اور کس لیے دی؟ تاکہ وہ بندہ ذکر کرے اور پھر اللہ اس کو یاد کرے، اور ان لوگوں میں یاد کرے جو اعلی ملأ اعلی ہیں۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ الذَّاكِرَ ذَاكِرًا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو ذکر کرنے والے کو ذکر کرنے والا بناتا ہے۔ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ صرف اس کی توفیق سے ہی کرنا ہے۔ وَالْمُوَحِّدَ مُوَحِّدًا، اور توحید کے ماننے والے کو موحد بناتا ہے۔ وَالْكَافِرَ کافر، اور کافر کو کافر۔ وَالْأَبْيَضَ ابیض، اور گورے کو گورا۔ وَالْقَصِيرَ قَصِيرًا، اور کوتاہ قامت کو کوتاہ قامت۔ فَلَهُ الْمِنَّةُ وَالْفَضْلُ،
اور اسی کے لیے اللہ ہی کا ہے احسان اور اسی کا ہے فضل و کرم، والعطاء والمنع، اسی کی عطا ہے اور وہی منع کرتا ہے، محروم کرتا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، وحقیقت ذکر اللہ ہی ترکیز اتجاہ القلب الی اللہ سبحانہ وتعالی فی کل وقت من الاوقات بالذکر والدعاء وعند الاوامر والنواہی وسائر الاحوال۔ اللہ کا حقیقی ذکر یہ ہے کہ دل کی سمت یعنی ڈائریکشن کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اسی کی طرف مرکوز رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ہے حقیقت ذکر، کہ جو بھی آپ دعا کریں یا ذکر کریں تو دھیان ادھر ہی رہے، اور کس وقت؟ فی کل وقت، ہر وقت، اوقات میں سے ہر وقت، وعند الاوامر والنواہی، اور اوامر و نواہی کے وقت، اور سارے کے سارے حالات میں، باقی تمام حالات میں بھی۔ فالمسلم یبدأ ذکر اللہ بلسانہ نطقا ومقالا، تو مسلمان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ بولنے اور بات کرنے میں، ثم بقلبہ یقینا واعتقادا، پھر دل کے یقین اور عقیدہ اختیار کرنے کے ساتھ، ثم بعملہ طاعتا وامتثالا لأوامر اللہ سبحانہ، پھر اپنے عمل کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحانہ وتعالی کا، یعنی اطاعت اور اللہ کے احکام کی تعمیل بجا لانے میں۔ تو ذکر کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بول کے، پھر یقین، دل میں یقین کی وجہ سے، توکل ہو، یقین ہو، امید ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے ذکر کی قسمیں، اور پھر عملی زندگی میں جو اللہ کے حکم مان رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو وہ اللہ کو یاد کرے گا تو کسی کو دیکھ کے اسے اللہ یاد آئے گا نا۔ جو خود ہی اللہ کو یاد نہیں کر رہا، یا وہ ایسے کام کر رہا ہے جو اللہ کی ناپسند کے ہیں، تو پھر تو، اور مجھے اس میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم سارے دن میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو کہ دنیا یاد آتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے، یا اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہم اس زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے گواہ ہیں، کیا واقعی ہم گواہ ہیں، یا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کا دھیان اور دنیا کی طرف جائے؟ یس، یا ہم ٹولز آف ذکر بن جائیں گے یا ہم ٹولز آف غفلت بن جائیں گے۔ پھر ہے وذکر اللہ سبحانہ ہوا ثمرۃ المعرفۃ باللہ والایمان بہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کی ذات کی معرفت کا پھل اور ثمرہ ہے۔ جتنی پہچان ہوگی نا اتنا ہی اچھا ذکر ہوگا، اور اللہ سبحانہ والایمان بہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ ایمان کے بغیر تو ذکر نہیں ہوتا نا۔ وقد امرنا اللہ بذکرہ دائما حتی نستحضر عظمتہ وجلالہ، اور یقیناً اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا ذکر کریں، یہاں تک کہ ہم اپنے ذہن میں اللہ کی عظمت اور بڑائی و جمالہ و کمالہ، اور اس کے جمال اور کمال کو ذہن میں رکھیں، لنطیعہ ولا نعصیہ، تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، ونشکرہ ولا نکفرہ، اور اس کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں۔ یعنی جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ پر اور اس کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور پھر اس کے جمال اور کمال کے خیالات آتے ہیں، اور اس بنا پر وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا۔ والہدف من ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے جو مقصد ہے، ہوا احیاء جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان باللہ
وتوحیدہ وعبادتہ والتزام شرعہ وطاعتہ وطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا احیاء کرنا، ان کو زندہ کرنا. احیاء کہتے ہیں زندہ کرنا، جو بھی عقائد اور اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اللہ پر ایمان لانے میں سے، اور اس کی توحید کا اقرار کرنا، اور اس کی عبادت بجا لانا، اور اس کی شریعت کی پابندی کرنا، اور اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں نا، تو اس پر اس کا اقرار اور اس کے اوپر عمل جو ہے اور اس کی پابندی جو ہے یہ ہو سکے. وذکر قسمان فرض و نفل. ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے. فکما ان الصلاۃ والصیام قسمان، جیسا کہ نماز اور روزے کی دو قسمیں ہیں، فرض و نفل، فرض اور نفل. فکذالک الذکر نوعان، اسی طرح ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں. فالذکر الحقیقی، تو حقیقی ذکر یہ ہے، هو الالتزام باداء جمیع الاحکام والعبادات المفروضۃ فی وقتها. تو ذکر حقیقی یہ ہے کہ تمام احکام اور فرض عبادات کی پابندی ان کے اوقات میں کرنا. والتزام بجمیع الادعیۃ والاوراد المشروعۃ طبقا لما ورد فی السنۃ، اور تمام دعاؤں اور بردوں کی پابندی کرنا جو مشروع ہیں اور سنت میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کے مطابق ہے. وَهَذَا هُوَ الذِّكْرُ الْوَاجِبُ، اور یہ واجب ذکر ہے. کیا ہے واجب ذکر؟ تمام فرائض کی عبادات کی پابندی اوقات کے ساتھ کرنا، یہ فرض ہے. اور دعاؤں اور اوراد کی پابندی یہ بھی، یعنی یہ بھی واجب یا فرض، واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے یہاں. مطلب یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا جو ہے جس طرح سنت میں وہ وارد ہوئے اس کے مطابق. فرائض کی ادائیگی وقت کے ساتھ، اوراد اور جو ہے ادعیہ یہ سنت کے مطابق، اس میں بدعات ایجاد نہ کریں. اب مثلا درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا؟ صحابہ کیسے درود پڑھتے تھے، سلام کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے ہمارے یہاں میلاد میں پڑھنے لگے ہیں، ایسا تو سلام نہیں پڑھتے تھے نا. تو یہی کہتے ہیں کہ فرض ذکر میں یعنی درود شریف تو پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ گا گا کے، شور مچا کے نہیں، جیسے کہ سنت میں بتایا گیا ہے، کیا گیا ہے. یؤدی المسلم ذلک کلہ معظما لربہ، ان تمام اذکار اور اوراد کو مسلمان ادا کرتا ہے اپنے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، حامدا لہ، اس کی حمد کرتے ہوئے، محبا لہ، اس سے محبت کرتے ہوئے، خاشعا لربہ، اپنے رب کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، راجیا من ربہ الثواب علیہا، اور اس پر اپنے رب سے اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے، معتقدا بفضلہا، اس کے فضل یا مہربانی کا اعتقاد کرتے ہوئے، راجیا من ربہ الثواب علیہا، اور اپنے رب سے ان اذکار پر اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے. اما الذکر النفلی، لیکن جو نفلی ذکر ہے، فہو عبارت عن الاذکار المسنونۃ التي بینھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اذکار مسنونہ سے عبارت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. والتي ترسخ حقائق الاوامر الالہیۃ فی القلب، اور جو کہ دل میں الہی احکامات کے حقائق کو راسخ کرتے ہیں. وتنشط الجوارح لادائها والاکثار منها، اور جو اعضاء میں چستی بھر دیتے ہیں. تنشط، نشاط ہوتا ہے چستی، جوارح اعضاء میں، ان کو ادا کرنے کے لیے اور کثرت سے ادا کرنے کے لیے. والصبر علیہا، اور ان پر ثابت قدمی سے رہنے کے لیے. اذکار مسنونہ کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کھانا کھاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، کہیں داخل ہوتے ہوئے، ہر موقع کی مناسبت سے ہے نا.
تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے انسان پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رک جاتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی شخص شراب کا گلاس بھر کے رکھے اور بسم اللہ پڑھ کے اٹھائے اور پی کے الحمدللہ کرے. نہیں ہو سکتا. ترزار شیطان عمل الشیطان ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو جو عمل الشیطان ہے اس کو کرتے ہوئے انسان بسم اللہ تھوڑی پڑھے گا، پڑھ ہی نہیں سکتا. تو ذکر کا فائدہ کیا ہے، دعاؤں کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے انسان اللہ کی اطاعت کے قابل ہوتا ہے. جی ہم ذرا پورا کر لیں اس پیج کو، پھر دیکھتے ہیں وقت وقت. فالذکر الحقیقی، تو ذکر حقیقی کیا ہے؟ فرد واجب، ایک واجب فرض ہے. ولا یمکن ترکہ، اور اس کو ترک کرنا ممکن نہیں. ولا الزیادۃ فیہ، نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. ولا النقصان منہ، اور نہ ہی کمی ممکن ہے. ولا التصرف فی کیفیت ادائیہ، اور نہ اس کی ادائیگی کی کیفیت میں بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. او تحدید اوقاتہ، اور نہ ہی اس کے لیے خود وقت مقرر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ذکر حقیقی کیا ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. هو الالتزام باداء جمیع الاحکام والعبادات المفروضۃ فی وقتها، یعنی اگر جمعہ پڑھنے کا وقت جو ہے وہ 1:30 بجے ہے تو ہم اپنی مرضی سے 11 بجے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اور جمعہ کا دن ہے تو ہفتے کا دن نہیں کر سکتے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اس کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، اور یہ ذکر واجب ہے، اور اس کو اس کے مقرر وقت پر ہی کرنا ہوگا. سمجھ آ؟ اما ذکر النفلی، لیکن نفلی ذکر جو ہے فہو امر اختیاری مسنون، یہ ایک اختیاری اور مسنون عمل ہے. یقوم بہ العبد المسلم فی الاوقات المتبقیۃ من اداء الواجبات والفرائض الشرعیۃ. یہ اذکار ایک مسلمان بقیہ اوقات میں جو اوقات واجبات اور شرعی فرائض کو ادا کرنے کے بعد باقی بچتے ہیں ان میں ذکر کو بجا لاتا ہے، یعنی نمازوں وغیرہ کے علاوہ کے ٹائم میں. وذالک حتی یظل المسلم دائم الصلۃ بربہ، اور یہ نفلی ذکر اس لیے ہے تاکہ مسلمان ہمیشہ اور دائمی طور پر اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے، رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے. دائم الصلۃ بربہ. وحتی لا یشتغل الانسان بالاعمال التي لا تعنیہ فی حیاتہ، یہاں تک کہ انسان ان اعمال میں مشغول نہ ہو جائے جو زندگی میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لا یعنی بیکار کام، اس سے بہتر اللہ کا ذکر کرو. اذ ان الشیطان یسعی لاشغال المسلم القائم باداء واجباته الدینیۃ فی اوقات الفراغ باللہو واللعب، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ مسلمان جو فراغت کے اوقات میں اپنے دینی واجبات کو ادا کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے اس کو کھیل کود میں مشغول کر دے. واللغو والفواحش، اور بے مقصد اور بیہودہ چیزوں میں، فحش چیزوں میں. فللبعد عن حملات شیطان، چنانچہ شیطان کے حملوں سے دور رہنے کے لیے، وہوى النفس وشہواتها، اور نفس کی خواہش اور اس کی لذتوں سے بچنے کے لیے، والمحافظۃ علی الرباط الذی یربط المسلم بربہ، اور اس مضبوط بندھن کی حفاظت کرنے کے لیے جو مسلمان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. لتحصل له البرکات، تاکہ اس کو برکات حاصل ہوں. لازم الاہتمام بالذکر النفلی، لازم الاہتمام یعنی پھر اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، الاہتمام بذکر النفلی لازم ہے. ٹھیک. تو نفلی ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ نفلی ذکر کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ شیطان جو انسان کو بیکار چیزوں میں مشغول کرنا چاہتا ہے اس سے بچے، بے مقصد، بیہودہ، بے حیائی کے کام، کھیل کود. پھر دوسری بات یہ کہ شیطان کے حملوں سے دور رہے. پھر نفس کی خواہشات اور اس کی لذتوں سے بچنے کے لیے.
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو اور اس کی زندگی میں برکتیں ہوں. اس کے لیے نفلی ذکر ضروری ہے. وَحَتَّى يَصِلَ الْإِنسَانُ إِلَى حَقِيقَةِ الذِّكْرِ لَا بُدَّ مِنْ أُمُورٍ. حقیقی ذکر تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الاول، نمبر 1، بذل الجہود الممکنۃ لفہم القرآن وتدبرہ. جتنا ہو سکے قرآن کے فہم اور تدبر میں ممکنہ کوشش صرف کرنا. ٹھیک ہے. حقیقت الذکر پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق، فہم قرآن، تدبر قرآن. وقراءۃ ما تیسر منہ یومیا اما فی آخر اللیل او قبیل نوافل التہجد. اور جتنا ہو سکے روزانہ قرآن پڑھنا، یا تو رات کے پچھلے پہر یا تہجد کے نوافل سے کچھ دیر پہلے. ومن لا یستطیع ان یقرأ فعلیہ ان یہتم بسماع القرآن من غیرہ. اور جو قرآن خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ دوسروں سے قرآن کی سماعت کا اہتمام کرے. اگر کوئی اور نہیں پڑھنے والا گھر میں تو الحمدللہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اٹھتے ہی ریسائٹر پلے کر سکتے ہیں. اور اس تجربے کو میں نے بہت فائدہ مند پایا. پھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ذکر نہیں کر رہے. مثلا ہم مسواک کر رہے ہیں، کئی منٹ لگ جاتے ہیں صحیح مسواک کرنا ہو، آپ نے ٹنگ کلین کرنی ہو، پیلٹ کرنا ہو، دانت کرنے ہو، اور تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ نے اٹھتے ہی دعائیں پڑھ کے اذکار پہلے موبائل پر ریسائٹر آن کر لیا، اور اس کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کہ آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں قرآن کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، یا آپ خود تسبیح کر لیں یا پھر آپ سن لیں. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ تہجد سے پہلے قرآن پڑھیں، اگر نہیں تو پھر سنیں. وَعَلَى الْقَارِئِ أَن يَقْرَأَ بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ لِيَتَأَثَّرَ قَلْبُهُ. قاری کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھے تاکہ دل متاثر ہو. فَيَنشَطُ لِلْإِيمَانِ وَالْخُشُوعِ وَالطَّاعَاتِ. تاکہ وہ ایمان، خشوع اور اطاعت کے کاموں کے لیے سرگرم ہو جائے، چست ہو جائے. معظما لربہ، اپنے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے. وکلام مولاہ، اور اپنے مالک کے کلام کی تعظیم بجا لاتے ہوئے. منفذا لاحکامہ، اس کے احکام کو عملاً نافذ کرتے ہوئے. 4 پیج آپ کے آج کا ٹارگٹ مکمل ہوا الحمدللہ. اب اس میں سے کوئی مشکل لفظ ہے جو آپ کو سمجھ نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اب کافی پڑھا چکے، اس لیے میں با محاورہ ہی کر جاتی ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کرتی. کیونکہ تو اگر کوئی نیا لفظ ہو تو انڈر لائن کر لیا کیجیے، بعد میں پوچھ لیا کیجیے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی ریفلیکشن دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں. جی انیسہ، آپ بات کیجیے. سر جی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس ساری بات میں جو ایک امپورٹنٹ بات یہاں شروع میں آ گئی نا، ان الغفلۃ ترکن باختیار الغافل والنسیان ترکن بغیر اختیاری. یہ مجھے بہت ہی وہ لگا کہ جو غفلت ہے وہ انسان کی اختیاری ہوتی ہے، خود ہی انسان جان بوجھ کے چیزوں کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے غفلت میں رہتا ہے. بالکل. لیکن بھول چوک وہ نہیں ہوتی، بھول غلطی سے ہو جاتا ہے. بالکل. تو غفلت نکلنے کے لیے انسان کو اپنے لیے ایفرٹس کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل. آپ خیر مائک دیجیے. میں پچھلے دنوں کسی سے بات کری تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ برین کو نا، نان مسلمس تھے، تو کہ برین کو کچھ نہ کچھ، بچے کے برین کے اوپر کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے تاکہ بچہ کچھ نہ کچھ لرن کرتا رہے. تو انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ وہ لوگ برین راٹ کے نام سے انہوں نے ویکیبلری بنائی ہوئی ہے، جو اسپینش اور فرینچ اور ورڈز مکس کر کے، تاکہ وہ پروننسیشن بچوں کی جو ہے وہ تلفظ ان کے زیادہ کہ واضح ہوں. تو میں کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی یہ دولت دی ہے کہ ذکر کی، کہ ہر وقت سوچتے رہنا ہے کہ یہ اس وقت کا یہ ذکر ہے، اب یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ذکر ہے. تو ہمارے بچے اگر جیسے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو اگر وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دعائیں
نہیں پڑھانی تو وہ لوگ ماشاءاللہ سے کافی وہ سیکھ جاتے ہیں. جی یہ مجھے حسنہ ہی یاد ہے استاذہ جی، چھوٹی سی تھی تو یہ گاڑی میں بیٹھتی تھی، اس کو دعا آتی تھی حالانکہ 2-2.5 سال کی بچی تھی. تو تب سے ماشاءاللہ سے پھر تلفظ صحیح ہو جاتے، پھر پروننسیشن زیادہ اچھی آنا شروع ہو جاتی. جی اصل میں نا ہم پیرنٹس بچوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، ان کو ذکر نہیں سکھاتے. ہم ان کو بابا بلیک شیپ تو سکھا دیتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں سکھاتے. تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. جی جی ڈاکٹر شاہ آپ بات کرنا چاہتے جی سر، جب میرے ساتھ بچی رہتی ہے، میری نواسی 3 سال کی ہے، جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اترتی ہے سیڑھیوں سے، میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتی اترتی ہوں، تو ساتھ ساتھ وہ میرے کرتی ہے. جب کھانے میں بیٹھتی ہے فوراً بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتی. مطلب بچے سیکھتے ہیں، بچپن سے سکھانا چاہیے بچے تاکہ شروع پھر کر. عادت ان کے لیے آسان ہو. بالکل، لیکن اس کے لیے ماؤں کے پاس وقت ہونا چاہیے نا، اور توجہ دینی چاہیے. مائیں اگر مصروف ہیں تو پھر نانی دادی کو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اب تو موبائل نے نانی دادی کو بھی بہت مصروف کر دیا ہے. جی سعیدہ خان آپ بات کیجیے. اچھا جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد یہ جو آج بات مجھے بہت اچھی لگی جو آپ نے بتائی کہ اللہ ذکر کی توفیق اس لیے دیتا ہے کہ اللہ ہم کو پھر یاد کرے. سبحان یہ میرے لیے بہت یہ فضل ہے اچھی، نا، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ بہت بڑا فضل ہے. جزاک اللہ خیر. جی تبسم. السلام علیکم استاد جی. اس میں جو ذکر کی بات ہے نا، وہ کہ مومن کو شیطان اور نفس اور فضول مشاغل سے بچا کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات لگی کہ قرآن کے فہم اور تدبر کے بغیر حقیقی لذت نہیں آتی. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر یہ موٹیویشن رہتی ہے کہ ہم ذکر کرتے اور پھر رہیں. ارلی مارننگ کا قرآن. جی ارلی مارننگ کا قرآن. جی رفت تبسم. السلام علیکم. میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ میں ایک ذکر کیا کہ مطلب دلوں کو شرح صدر اور طمانینت اور زوال ہموم اور غموم کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں عجیب تاثیر ہے. اور آج جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر 2 چیزوں میں لپٹا ہوا ہے. ایک پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے ہم مطلب جی سمجھ گئے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی مریم سلیم. جی مریم. استاذہ میں سوچی تھی کہ ذکر جو ہم کریں چاہے وہ فرض ہو نفلی ہو، ہمیں اس کے فائدے ہی بتانا چاہیے ہمیں کیوں کریں. کیونکہ اگر ہم نماز پڑھیں اور ہم پابندی کے ساتھ بھی پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، لیکن اگر اس کا فائدے نہیں پڑتے ہوں گے تو ہم ایک ٹائم پہ بہت ضرور جی لگ جائے گا. ابھی بات ہوئی نا کہ ابھی آخر جی یہ تو ابھی ہمیں ان کے سب کے فائدے بتانا چاہیے. جی ہاں یہ آپ نے بات کی، لیکن انہوں نے مؤلف نے بہت اچھی طرح فائدے بھی واضح کیے ہیں. اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھ لیں. رفت. السلام علیکم. جی استاذہ آج ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اپنے مقربین میں 2 دفعہ ذکر کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. یہ بات ہو چکی ہے. جزاک اللہ خیر. نیب سلطانہ نئی بات کیا کہ ریفلیکشن کا مطلب ہے کہ وہ بات جو کسی اور نے نہ کی ہو. جی نہیں بولیے. استاذہ آواز آ رہی ہے، آپ بولیں گے تو آئے گی نا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی اذکار اور دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور جب بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں تو اس کے ترجمے کے ساتھ سکھائیں. جی ہاں تب بھی پھر پتہ چلے گا نا منہ سے کہہ کیا رہے ہیں. بے سوچے سمجھے تو کہنے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. اگرچہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے قرآن پاک کی شکل میں تسبیحات کی کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. سونیا. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے نا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. لائک اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں دین ہے، ہر چیز میں دین ہے. جزاک اللہ خیر. جی فوزیہ فیصل. السلام علیکم. بس فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے آج کو.
بہت اچھا لگا. دل کی جو کیفیت ہے بیان نہیں کر سکتی. الحمدللہ. ذکر کے لیے کہوں گی کہ جب بھی دل پریشان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر کی جو اپنے ذکر توفیق کرنے دی. کی جو نعمت ہمیں دے رکھی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جزاک اللہ خیر. اس کا سندس. شکر ادا کرنا چاہیے. سندس. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر تک کانسنٹریٹ نہیں کر سکتی. تو میں جب نماز پڑھتی ہوں یا میں جب ذکر کرتی ہوں تسبیحات کرتی ہوں تو میں زبان سے تو کر رہی ہوتی ہوں لیکن میرا دل و دماغ اس وقت مکمل طور پہ میرے ساتھ نہیں ہوتا یا بیچ میں بار بار بھٹک جاتا ہے. جی صرف یہ آپ کی کیفیت نہیں, آپ ذکر جاری رکھیں. یہ صرف آپ کی کیفیت نہیں, یہ اکثر لوگوں کی جو اچھے بھلے صحت مند ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ زبان ان کی بول رہی ہوتی ہے اور دھیان ان کا کہیں اور ہوتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو زیادہ. جی انیلا. دو ڈیولپمنٹ ٹائم ہے لیکن میں کیونکہ آپ کو پہلی دفعہ سن رہی ہوں تو چاہ رہی تھی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دل پہ وہ کیفیت نہیں نازل ہوتی, وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جس طرح سے ہونی چاہیے, وہ کنیکشن نہیں ڈیولپ ہو پا رہا یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود اور ذکر کرنے کے باوجود. جی کرتی رہے نا, کبھی تو ہو ہی جائے گا کیونکہ کرتے رہنے سے یہ کام آتا ہے اور کوشش کرنے سے اور اللہ سے مانگنے سے. صرف تمنا کرنے سے چیزیں نہیں ملتی. جی رضیہ. اوکے میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.